هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ کہو کہ لوگوں آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کام ظاہر ہو یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ تو چلیے الحمدللہ ان 10 وصیتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو آیت 151 میں ہے اور دوسری آیت 152 میں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے اور کیا فرمایا ہے کہ تم یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب سے جو پہلا گناہ ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، جو سب سے بڑا ظلم ہے، وہ ہے شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک ٹھہرانا، نہ ہی عبادات میں۔ اب آپ عبادات، ساری عبادات کو تصور کر لیں، عبادات میں روزے بھی آ گئے، طواف بھی آ گیا اس میں، اسی طرح ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگنا ہے، سجدہ کرنا ہے، رکوع کی طرح جھکنا ہے، اسی طرح ذبح کرنا ہے۔ تو یہ جو ساری عبادات ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی کو اس میں شامل نہیں کرنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں کسی کو نہیں شامل کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو نہیں شامل کرنا۔ اور دوسرا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ کبھی بدسلوکی سے پیش نہیں آنا، ان کے ساتھ بلکہ احسان کرنا ہے۔ اور حدیث میں یہاں تک ہے نا کہ جو بوڑھے ضعیف ماں باپ کو پائے، دونوں میں سے کوئی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے اگر اپنی جنت میں اگر اپنی جگہ نہیں بنائے تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ ہلاکت ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کئی گھروں میں کیا حال ہے، ضعیف ماں باپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، 4 5 اولادیں ہوتے ہوئے کوئی ایک اولاد بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ کہیں دور بیٹھ کے تو ماں باپ کی خدمت نہیں کی جا سکتی نا۔ اگر بے شک اگر ماں باپ یعنی آپ بہت غریبی میں ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں ہیں، تو چلیں آپ کام کرنے کے لیے نکلے ہیں تاکہ گھر میں تھوڑا سا اگر مال آئے گا تو ماں باپ کے لیے اچھی ان کی خدمت کر سکیں گے، اچھا ٹریٹمنٹ کے لیے، اس وجہ سے آپ نکلے ہیں، سمجھ آتی ہے یہ بات۔ لیکن ہر کوئی کمانے کی دھن میں ماں باپ کو چھوڑ کر اکیلے ماں باپ بیٹھے، آپ دیکھ لیں اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ہماری فرما بردار بنا دے، تو ماں باپ کو اکیلے نہ چھوڑیں، ان کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آج ہم اپنی ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمیں دیکھ رہی ہے، تو جس طرح ہم آج اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ رکھیں گے، کل کے دن ہمارے بچے اس سے زیادہ ہم سے کر کے دکھائیں گے۔ پھر
اگر ہم بدسلوکی کریں گے تو اس سے زیادہ ہم سے وہ بدسلوکی کریں گے. تو ماں باپ کے ساتھ واقعی حسن سلوک کرنا ہے، اور اپنی اولاد کو ابھی سے ذہن میں ڈالیں کہ دنیا کے پیچھے دوڑنے والی ان کے دماغ میں بات نہ ڈالیں. غلطی ہم سب کی ہے، ہم سب کی غلطی ہے. ہم نے اپنی اولادوں کو بچپن سے ہی یہی ان کے ذہنوں میں بٹھایا ہے کہ بیٹا اچھا پڑھنا ہے، اچھا کمانا ہے، باہر جانا ہے، خوب مال کمانا ہے. ہم نے یہی باتیں بچوں کے ذہنوں میں ڈالی ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں سکھایا کہ ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہے. نہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح رہے اور نہ ہی ہم اپنی اولاد کو سکھا رہے. جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا ہے نا قرآن میں، ساتھ ہی ماں باپ کا ذکر آیا. جہاں اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو نہیں شریک کرنا، کئی آپ آیات میں دیکھیں فوراً ماں باپ کا ذکر آیا کہ ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ان کے ساتھ احسان سے رہنا. پھر تیسرے نمبر پر اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، تو ڈرنے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو اولاد کو قتل کرنا بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور پھر نمبر 4، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو. یعنی بالکل ایسی چیزیں جس میں بے حیائی کا آپ کو تھوڑا سا بھی لگے کہ اندیشہ ہو، تو ان ساری چیزوں کے بالکل قریب بھی نہیں جانا. جیسے کہتے ہیں نا پھٹکنا بھی نہیں، اسی طرح ایگزیکٹلی. کہیں تھوڑا سا بھی اگر شک ہو جائے کہ یہاں بے حیائی کا کام ہو رہا ہے، بس الٹے پاؤں وہیں سے پلٹ جائے. اگر آپ نے تھوڑا سا یہ کہا کہ بس دیکھ لوں کیا ہو رہا ہے، میں نے تھوڑے ہی کرنا ہے، میں نے تھوڑے سننا ہے، بس میں بیٹھ کر آ جاؤں گی یا بلایا ہے، تو دیکھیں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کے قریب پہنچتا ہے تو چانسز بہت ہے کہ اس میں انوالو بھی ہو جائے. تو اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے دور رکھنا ہے جو بے حیائی کے کام ہے. اور ایسی کسی جان کو قتل نہ کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہو، سوائے جس کا قتل یعنی حق برحق ہے. تو ناحق کسی کا قتل نہیں کرنا. اور کس کا یعنی کس کو قتل کرنا برحق ہے، اس میں 3 کیٹیگریز آتی ہیں. ایک تو ہے شادی شدہ زانی. شادی شدہ میریڈ ہے، شادی شدہ ہے، اور اس کے بعد بھی مرد ہو یا عورت زنا کرتے ہیں. یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھیں. اور اسی طرح کسی انسان کو قتل کر دینا یا پھر دین سے پھر جانا. اس کے علاوہ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہر کوئی اٹھ کے نہیں قتل کرنا شروع ہو جائے گا کہ وہ فلاں میریڈ ہے، اس نے زنا کیا تو بھائی قرآن میں آیا ہے تو اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو قتل کرنے جا رہے ہیں. نہیں، یہ جو ہے یہ جو ایک کمیونٹی ہوتی ہے جو ہے وہ کام کریں گے، یہ انڈیویجول بیسس پہ نہیں ہے. اور پھر آگے ہم دیکھیں گے نمبر 6 پہ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے سے کہ جو سب سے اچھا ہو. تو یتیموں کا جو مال اگر کسی کے پاس ہے، کسی کے انڈر کوئی یتیم پل رہے ہیں، تو پلیز بہت کیئرفل رہیں کہ ان کے مال کو غلط طریقے سے جلدی جلدی ختم نہ کر دیں گی. بڑے ہونے سے پہلے جلدی جلدی خوب ادھر ادھر لگا کر ختم کر رہے ہیں. نہیں، اگر ان کا مال استعمال بھی کرنا ہے تو احسن طریقے سے، یعنی جو فائدے مند ہو. پھر اس کے بعد ناپ اور تول میں انصاف کے ساتھ پورا دو. یہ اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے، ناپ اور تول. اب آپ دکانداروں کی بات تو چھوڑ ہی دیں، جو ٹھیلوں پر بیچتے ہیں ان کی تو چھوڑ دیں. ہم گھر والیے بھی کیا کرتے ہیں، جب ہم اپنے پڑوس سے کوئی چیز منگاتے ہیں تو جب ہم دیکھیں ان سے جب آتا ہے تو ہم جب واپس کرتے ہیں تو ایگزیکٹلی اتنا ہی ہوتا ہے، اس میں بھی ہلکی سی تھوڑی سی ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں. لیتے وقت ہم فل لینا چاہیں گے، اور جب اپنا دینے کا وقت آتا ہے تو اس میں ہلکی سی ہم ڈنڈی مار دیتے ہیں. چاہے وہ آپ 1 کپ چینی اگر آپ نے لی ہے تو لوٹاتے وقت کیا اسی طرح ہم لوٹاتے ہیں. کئی مرتبہ تو انجان بن کر اس کو بھول ہی جاتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے. دیکھیں ایک مومن نا بڑا ایماندار ہوتا ہے. وہ چاہے چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر اس نے لوٹانے کی نیت سے کوئی چیز مانگی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ چیز لوٹا دے. اور اسی طرح ناپ تول میں جو بھی چیزیں ہیں وہ بالکل صحیح طریقے سے کریں. اگر آپ کے گھر میں آپ کے شوہر ہے، آپ کے بھائی ہے یا آپ کے والد ہے، ان کا کاروبار کچھ اس طرح سے ہے، تو ضرور گھر میں اس بات کو ایک حلقہ بنائیں اور ڈسکس کریں کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور اسی طرح نمبر 8 پہ، جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو.
اللہ تعالیٰ وصیت فرماتا ہے جب کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ معاملہ تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر گواہی دینے کا وقت آ جائے تو انصاف کے ساتھ حق بات کہو. گھر میں ہی اگر یعنی آپ کی بہو میں اور آپ کی بیٹی میں اگر کوئی انبن ہو جاتی ہے تو آپ کس کا ساتھ دیں گی، حق کا یا پھر رشتہ داری کا؟ اکثر ہم رشتہ داری کی طرف جھک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتا دیا کہ جب بات کہنا ہو تو جو حق ہے اس کا ساتھ دو، چاہے اگر دوسری طرف تمہارے رشتہ داری کیوں نہ ہو، چاہے دوسری طرف تمہارا خود کا نفس ہی کیوں نہ ہو. گواہی میں انصاف. اور گھر میں ایسے کتنے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. ایون اولاد میں ہم انصاف نہیں کرتے. ایک کو زیادہ پریفرنس دے دیتے ہیں، دوسرے کو تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں. کوئی ایک فیوریٹ ہوتا ہے تو اس کے 100 غلطیاں معاف، اور ایک اولاد جو پڑھنے میں ذرا آگے نہیں ہے تو اب اس کو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو سناتے ہیں. تو واقعی ادھر ہم نے بہت خیال رکھنا ہے کہ جب ہم کسی چیز میں، کسی معاملے میں اگر ہم گواہی دے رہے ہیں یا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو انصاف کے ساتھ ہم نے کرنا ہے. وہاں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو میری بیٹی ہے، وہ تو بہو ہے، یہ تو میری ماں ہے، وہ تو ساس ہے. اس طرح ہم نے نہیں دیکھنا ہے، حق کے ساتھ ہم نے کھڑے رہنا ہے. پھر پوائنٹ نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو. اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے کہ اس کی اطاعت کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق جو بتایا گیا ہے اس طرح عمل کرے. اور پھر 10th پوائنٹ جو ہے سیدھے راستے پر چلو. تو یہ وصیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی ہے. تو اس سب پر ہم نے کام کرنا ہے ایک ایک کر کے، اور اپنے آپ کو جانچنا پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کہاں میں صحیح نہیں جا رہی ہوں. اپنے آپ کو تھوڑا سا بریک لگا کر وہاں پھر درست کرنا ہے.